اکلوتے بیٹے کی کہانی ہے۔ اکلوتا بیٹا تھا، بگڑنا تو بنتا تھا۔ ماں کے لاڑ پیار نے بیٹے کو بگاڑ دیا۔ بیٹا ماں باپ سے بدتمیزی کرتا، اونچی آواز میں بات کرتا۔ بیٹا گھر سے نکل رہا ہے اور ماں اس کے پیچھے روٹی لے کے گھوم رہی ہے، بیٹا ماجد بیٹا تھوڑا کھانا کھا جا۔ ماجد کہتا ہے ماں میں نے آپ سے پہلے کہا تھا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ آج ماجد نے 2 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، ضد پکڑ رکھی تھی مجھ کو بائک لے کے دو۔ وہ یہ کہتا ہے میں نئی بائک تو نہیں مانگتا، میں تو پرانی بائک ہی مانگ رہا ہوں۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جب تم میٹرک کے امتحان دے گا تم کو بائک لے کے دیں گے۔ میں نے میٹرک کے بورڈ کے امتحان دے دیے ہیں، آج میرا آخری پیپر ہے جو صرف اسکول کی طرف سے ہے، جو ماسٹر صاحب نے اپنی طرف سے دینا ہے پیپر۔ اور جو ہی میں اسکول سے باہر نکلوں تو آپ ہی وہاں پہ کھڑی ہونی چاہیے، آپ ہی کے ہاتھ میں 15,000 روپے ہونے چاہیے۔ اگر آپ ہی نہ کھڑی ہوئے نہ پیسے ہوئے آپ ہی کے پاس تو میں کبھی گھر نہیں آؤں گا، نہ آپ میری شکل دیکھ پائیں گے کبھی اور نہ میں آپ کی شکل دیکھوں گا۔ کیونکہ میرے دوست ہے اس کے پاس ایک سیکنڈ ہینڈ بائک ہے، وہ 20,000 کی بائک مجھ کو 15,000 میں دینے کے لیے تیار ہے، اور میں بائک لیے بغیر گھر نہیں آؤں گا۔ اور یہ کہہ کے غصے سے نکل گیا۔ ماں پیچھے سے کہتی رہی بیٹا تو نے 2 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، بیٹا کھانا کھا جا، بیٹا کھانا کھا جا، بیٹا کھانا کھا جا۔ بیٹا بڑبڑاتا ہوا منہ میں کیا بولتا گھر سے نکل گیا۔ گھر سے نکل گیا، جب پہنچا اسکول میں، اسکول کے بورڈ کے پیپر ختم ہو چکے تھے۔ یہ پیپر ماسٹر ارشاد نے اپنی طرف سے لیا تھا بچوں کے، اور اسکول کے جو پیپر کا نام تھا، ٹائٹل تھا گھر کی ذمہ داریاں۔ جو ہی پیپر دیا سب بچوں کو شیٹ پکڑائی ہے۔ شیٹ میں 10 سوال تھے، ان کے آنسر دینے تھے آپ لوگوں کو، اور ٹائم تھا 1 گھنٹے کا۔ سب سے پہلا سوال تھا اس میں کہ آپ کے گھر میں جو آپ کے امی ابو، آپ ہی بہن بھائی، آپ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں، کتنے گھنٹے آرام کرتے ہیں۔ تو سوچتا ہے کہ میرے ابو تو صبح نماز کے ٹائم اٹھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اپنا ٹفن لے کے چلے جاتے ہیں، اور رات کو کبھی 9 بجے آتے ہیں، کبھی 8 بجے آتے ہیں۔ 15 گھنٹے 16 گھنٹے تو کام کرتے ہیں یہ۔ اور امی تو ابو سے پہلے اٹھتی ہیں، سارے گھر کا کام کرتی ہیں، پھر اس کے بعد کھانا بناتی ہیں، اس کے بعد وہ سلائی کڑھائی کا کام وہ کرتی ہیں، پھر رات کا کام کرتی ہیں، اور سب سے رات کو لیٹ سوتی ہیں۔ امی سوتی ہیں سب سے لیٹ، وہ تو ابو سے زیادہ بھی کام کرتی ہیں۔ پھر سوچتا ہے آپ ہی کی باری آتی ہے، آپ ہی بھی جون سی ہیں، وہ اٹھتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، جہاں اسکول میں پڑھانے جاتی ہیں، پرائیویٹ اسکول ہے وہاں پڑھا کے آتی ہیں، گھر میں آ کے امی کے ساتھ ہیلپ کرتی ہیں، پھر جو بچے پڑھنے آتے ہیں ٹیوشن کو پڑھاتی ہیں، پھر شام کو امی کے ساتھ ہیلپ کراتی ہیں، اور سب وہ لیٹ سوتی ہیں، وہ بھی 12-14 گھنٹے کام کرتی ہیں۔ کہتا سب سے اینڈ پہ نا لکھتا ہے کہ میں جون سا نا سب سے کم کام کرتا ہوں، میں 8 بجے اٹھتا ہوں، اسکول جاتا ہوں، اسکول سے آتا ہوں، کھانا کھا کے سو جاتا ہوں، پھر اٹھتا ہوں دوستوں کے ساتھ چلا جاتا ہوں، آوارہ گردی کرتا ہوں، کھیلتا ہوں، کودتا ہوں، پھر گھر میں آ کھانا کھا کے سو جاتا ہوں۔ پھر یہ جناب اگلا سوال تھا کہ آپ کے گھر کی جون سی نا آمدنی کتنی ہے۔ اب پھر سوچ میں پڑ گیا کہ گھر کی آمدنی کتنی ہے۔ سوچنے کے بعد کہتا ہے کہ ہمارے گھر کی آمدنی 20-22 ہزار ہے، ابو رکشے چلاتے ہیں، 10,000 تقریباً مہینے کا لے کے آتے ہیں، وہ بناتے ہیں خرچہ نکال کے۔ امی گھر میں کچھ سلائی کڑھائی کام تھوڑا بہت کرتی ہیں، کچھ پیسے وہ کماتی ہیں، اور جو ان سے آپ ہی ہیں وہ اسکول پڑھاتی بھی ہیں اور بچوں کو بھی پڑھاتی ہیں، کچھ پیسے وہ کماتی ہیں، اور میں کیونکہ پڑھتا ہوں میں کچھ بھی نہیں کرتا۔ اور یہ جناب کے لکھ دیا۔ 2 سوال ہو گئے۔ اب تیسرا سوال تھا کہ آپ کے گھر میں موبائل ریچارج کون کتنا کرتا ہے۔ پھر سوچتا ہے کہ ابو کے پاس تو سادہ موبائل ہے، وہ تو سمپل لوڈ ہوتا ہے، امی کے پاس تو موبائل نہیں ہے، آپ ہی کے پاس بھی سادہ موبائل ہے بٹنوں والا، صرف میرے پاس موبائل ہے اینڈرائڈ موبائل، اس میں نیٹ کا پیکج بھی ہوتا ہے، سم کا پیکج بھی ہوتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ میرا پیکج سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اور سوال صاحب یہ بھی تھا کہ آپ کی فیوریٹ فلم کون سی ہے، اس ٹائم کون سی فلم ٹاپ ٹرینڈ پہ چل رہی ہے، کون سے سانگ چل رہے ہیں، اور فلم جو سی ہے کون سے سینما میں کون سی فلم لگی ہوئی ہے۔ کیونکہ وہ اس کی سوچ کے بارے میں سوال تھا، بڑا آسان تھا، سارے جواب دے دیے، بڑا خوش ہوا کہ بڑا اچھا سوال آیا۔ اس کے بعد سوال آتا ہے سوال نمبر 4، 1 کلو آلو، 1 کلو ٹماٹر، 1 کلو چاول، 1 کلو گندم کتنے کی آتی ہیں، اور جو آپ گندم پسوا کے لاتے ہو کون سی چکی سے پسوا کے لاتے ہو اس کا بھی نام لکھو۔ اب بہت سوچنے کے بعد کہ جب بھی مجھ کو کبھی کام کیا کہا ہے امی نے، میں نے تو ٹال مٹول کر دیا، میں نے تو کبھی کام ہی نہیں کیا، مجھ کو پتہ ہی نہیں آلو کتنے کے آتے ہیں، بڑا پریشان، ٹماٹر کتنے کے آتے ہیں، 1 کلو چاول کتنے کے آتے ہیں، آٹا کس چکی سے پساتے ہیں وہ کہاں ملتا ہے،
اس نے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ لکھ دیا. وہ سوچنے پڑ گیا. اب اس کے بعد سوال تھا، سوال نمبر 5، آپ کے گھر میں کھانے پہ جھگڑا کون کرتا ہے؟ آپ کا پسندیدہ کھانا کون سا ہے؟ آپ کے گھر میں امی کو کیا پسند ہے، ابو کو کیا پسند ہے، آپی کو کیا پسند ہے، آپ کو کیا پسند ہے؟ وہ سوچنے کے بعد سوچتا ہے کہ گھر میں تو کبھی بھی کسی نے جھگڑا نہیں کیا، جب بھی جھگڑا کرتا ہوں میں ہی کرتا ہوں. میری فیوریٹ کھانا بننا چاہیے، ابھی آلو کی بھجیا بننی چاہیے، چکن کا سالن بننا چاہیے. امی کی پسندیدہ سبزی کون سی ہے؟ پتہ نہیں ہے. ابو کی سبزی کون سی پسندیدہ؟ پتہ نہیں ہے. آپی کو کیا پسند ہے؟ پتہ نہیں ہے. بڑا پریشان ہوا اور سوچ لیا کہ میری غلطی ہے. اب یہ سوچ بھی رہا ہے، اندر سے ضمیر بھی جواب دے رہا ہے کہ پھر اس میں سوال کرتے ہیں، جو ہے سوال نمبر 6 کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر میں آخری ضد کیا کی تھی اور کب کی تھی؟ اب وہ لکھتا ہے کہ میں نے آج ہی گھر میں آخری ضد کر کے آیا ہوں. میں نے گھر میں لکھا ہے، کہا ہے کہ اگر مجھ کو آج اگر بائک نہ لے کے دی تو میں کبھی آپ لوگوں کا چہرہ نہیں دیکھوں گا اور نہ آپ لوگ میرا چہرہ دیکھ پاؤ گے. اور جب بھی ضد کرتا ہوں میں ہی کرتا ہوں، اور میری ہر ضد جون سی ہے نا گھر والے قبول کرتے ہیں، پوری کر دیتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ میری یہ بائک والی ضد پوری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کیونکہ میں نے کہا ہے کہ جو ہی میں پیپر دے کے باہر نکلوں تو آپ بھی میری وہاں پہ کھڑی ہو پیسے لے کے. میں گھر تبھی جاؤں گا جب میرے پاس بائک ہوگی. اب اس کے بعد سوال ہوتا ہے 7واں کہ آپ کو گھر میں پاکٹ منی کتنی ملتی ہے؟ وہ سوچتا ہے کہ پاکٹ منی کتنی ملتی ہے اور کہاں خرچ کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے مجھ کو مہینے میں 500 روپے ملتے ہیں، بس بہت تھوڑے ہوتے ہیں. وہ کھانے پینے میں، کبھی کوئی پرفیوم لگ لینے میں، کوئی شرٹ خریدنے میں ختم ہو جاتے ہیں، پیسے بچتے ہی نہیں ہیں. ہاں آپ ہی کو پیسے ملتے ہیں 500، آپ ہی خود بھی کماتی ہیں اور آپ ہی ویسے بھی کنجوس ہیں، آپ ہی کو شوق بھی نہیں ہے، شوق تو سارے میرے ہیں، تو آپ ہی سارے پیسے جمع کر لیتی ہے. پھر سوچتا ہے کہ آپ ہی پیسے جمع کر لیتی ہے. پھر آپ اس میں لکھا آتا ہے اگلا سوال کہ آپ کے گھر میں کیا ذمہ داری ہے؟ تو سوچتا ہے میری ذمہ داری تو گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، آپ ہی بھی کام کرتی ہیں، ابو بھی کام کرتے ہیں، امی بھی کام کرتے ہیں، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بڑا پریشان ہوتا ہے اور اندر سے ضمیر بھی اس کا ملامت کرتا ہے کہ تو کس کام کا ہے. اس کے بعد 8واں سوال ہوتا ہے کہ کبھی آپ کی وجہ سے گھر میں جھگڑا ہوا ہے؟ تو پھر جو سوچتا ہے کہ جھگڑا تو ہمیشہ میری وجہ سے ہوتا ہے، پھر بھی گھر والے مجھ کو پیار کرتے ہیں، کبھی کچھ نہیں کہا. اب سب سے اہم اور سب سے مشکل سوال آتا ہے کہ اس بار جو سوال نمبر 10 ہے، اس بار جب میٹرک کے چھٹیاں ہو رہی ہیں تو چھٹیوں میں اپنی ذمہ داری گھر میں کس طرح پوری کرو گے؟ آپ گھر میں کوئی ذمہ داری لو گے یا نہیں لو گے؟ اب جب لڑکا یہ سوال پڑھتا ہے تو سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میں کیا ذمہ داری لوں گا. بہت سوچنے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، آنسو صاف کرتا ہے، پیپر میں بغیر جواب دیے 10ویں کا اپنے ٹیچر کو، سر ارشاد کو دے کے آ جاتا ہے، فوراً سے باہر آتا ہے. جو ہی باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ باہر اس کی آپی کھڑی ہے، اس کے ہاتھ میں 15,000 روپے ہیں. وہ دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے. آپی کہتی ہیں یہ لو 15,000، اب تم ضد کرتے رہتے ہو، خود سوچا کرو گھر میں تمہاری بھی کوئی ذمہ داری ہے. کتنی مشکل سے ابو جو ہے رکشہ چلاتے ہیں، ابو کے پاؤں میں چوٹ لگی ہوئی ہے پھر بھی جاتے ہیں رکشے کے لیے. اب یہ سوچتا ہے ماجد، کہتا ہے آپی پیسے کہاں سے لے کے آئے ہیں، اتنے پیسے کہاں سے آئے آپ لوگوں کے پاس؟ وہ کہتی ہے جس اسکول میں پڑھاتی ہوں وہاں سے میں نے ایڈوانس لیا ہے، امی جن لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی ہے ان سے کچھ ایڈوانس لیے ہے، کچھ ابو نے دوستوں سے پیسے پکڑے ہیں، تب یہ 15,000 پورے ہوئے ہیں. اور خود بھی سوچا کرو فرمائش کرنے سے پہلے. آپ ہی یہ کہہ کے ہاتھ میں پیسے تھما کے چل پڑی. آپ ہی کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے، اتنی دیر میں اس کا دوست ہے جس نے بائک بیچنی تھی پرانی والی، وہ بائک کو چمچماتی ہوئی صاف صوف کر کے لے کر اس کے پاس آ گیا. ہاں بھی ماجد لا پیسے اور لے بائک، اس بائک کے 20,000 مل رہے تھے لیکن میں نے تمہاری خاطر نہیں بیچی. اب ماجد کا ضمیر ملامت کر رہا ہے اس کو. ماجد کہتا ہے یار ایسا کر، جو تیرے بائک کا 20,000 دے رہا ہے نا اس کو بیچ دے، میرے پاس نہ تو پیسے ہیں اور نہ ہی پیسے بننے کی کوئی امید ہے. اور یہ کہہ کر دوبارہ جاتا ہے اندر کمرے میں جہاں وہ ایک سوال چھوڑ کے آ گیا تھا. یہاں دیکھو ایموشنل جاگتے ہیں. وہ جاتا ہے اور سر جی وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اسی کا پیپر پڑھ رہے ہوتے ہیں. کہتا ہے سر جی میرا ایک جواب رہ گیا، وہ میں لکھا نہیں ہے، وہ میں کر کے دکھاؤں گا عملی طور پہ. اور ماسٹر کو گلے ملتا ہے
اور خوشی سے بھاگتا ہے گھر کی طرف. گھر پہنچتا ہے، امی ابو آپی سب اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی ماجد بائک لے کے آئے گا. اب دیکھتے ہیں کہ ماجد گھر میں داخل ہوا ہے بائک کے بغیر. کہتے ہیں ماجد بیٹا بائک کدھر ہے؟ فوراً جا کے نا ابو کے گلے لگ جاتا ہے، امی گلے لگتا ہے، آپ ہی گلے لگا دیتا ہے. کہتا ہے میری بھی گھر میں کوئی ذمہ داری ہیں، بائک ضروری نہیں ہے. اور ابو سے کہتا ہے ابو رکشے کی چابی دے دو مجھ کو، جتنے دن اسکول میں چھٹی ہے نا میں آپ کا آٹو رکشہ چلاؤں گا، آپ کو پاؤں میں تکلیف ہے نا آپ گھر بیٹھیں. امی سے کہتا ہے امی مجھے آج تک پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی فیوریٹ سبزی کون سی ہے، آج آپ بتاؤ آپ کی فیوریٹ سبزی کون سی ہے. میں رکشہ چلاؤں گا اور صرف اتنے پیسے لازمی لے کے آؤں گا آج کہ جو آپ کی فیوریٹ سبزی لا سکوں. باجی سے بھی ملتا ہے، اپنی آپی سے بھی سوری کرتا ہے کہ آپی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھ کو میری ذمہ داری یاد کرا دی. اب یہ اتنا ہی کہہ رہا ہے، اتنے میں جو ماسٹر ہوتا ہے نا، ماسٹر رشاد، اس کا پیپر ساتھ لے کے گھر میں داخل ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے ماسٹر رشاد گھر میں ہے. وہ کہتا ہے ماسٹر جی آپ یہاں پہ کیسے؟ کہتا ہے میں جب دیکھنے آیا تھا کہ آخری ذمہ داری جو سوال کا جواب تم نے نہیں نہ لکھا وہ کیسے پوری کرے گا. ویل ڈن میرے بچے، یہ سوال کوئی بورڈ کا سوال نہیں ہے، یہ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو چیک کرتا ہوں. جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا ان کو میں اپنی طرف سے 10 سوال دیتا ہوں. تم ان سارے سوالوں میں 100% پاس ہو گئے ہو، تم زندگی دوڑ میں کبھی بھی فیل نہیں ہو سکتے. جو بچہ اپنے ماں باپ بہن بھائی کا دکھ جو ہے نا اس کو اپنا دکھ سمجھتا ہے نا وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتا. میرے بیٹے تم بہت اوپر جائے گا. جس طرح کہتے ہیں نا کہ جب ماں بیٹے کو یا اولاد کو پیدا کرتی ہے نا، جس طرح جسم کی 20 ہڈیاں ٹوٹتی ہیں نا اتنی تکلیف ہوتی ہے جب ماں بچے کو پیدا کرتی ہے. اور لیکن جب باپ بچے کو پروان چڑھاتا ہے نا، جس طرح جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹتی ہیں نا اتنی تکلیف ہوتی ہے باپ کو بچے کو پروان چڑھانے کے لیے. وہ وہاں ہاتھ پھیلاتا ہے باپ جہاں وہ دیکھنا بیٹھنا گوارا نہیں کرتا. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں آپ کو. شاہ رخ خان جس کو انڈیا میں کنگ خان کہتے ہیں، بڑے چرچے ہیں، دبئی والے اس کو ہاتھ لیتے ہیں، دبئی میں فلیٹ ہیں، برانڈ بسٹر ہے ہر جگہ پہ کسی نہ کسی برانڈ کا. اس کا جو گھر تمنا ہے نا اس کے باہر لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے. اس دن شاہ رخ خان سر آئیں گے، ہاتھ ہلائیں گے، بس لاکھوں کروڑوں مداح ہیں ان کے پاس. جتنا پاکستان کا بجٹ ہوتا ہے نا پورے سال کا اتنی صرف فلموں میں اس کی آمدن آتی ہے، اتنا کروڑپتی آدمی ہے. اور اس وقت جب اس کا بیٹا ایک ڈرگ کے کیس میں پکڑا گیا تھا نا وہ پولیس والوں کے ہاتھ جوڑتا پھر رہا تھا کہ میرے بیٹے کو بچا لو. کہتے ہیں نا کہ وہاں باپ جہاں پہ باپ بیٹھنا بھی برداشت نہیں کرتا وہاں پہ جا کے بھیک مانگتا ہے. وہاں پہ جا کے شاہ رخ خان اپنے بیٹے کی بھیک مانگتا تھا. کنگ خان ہے، دنیا منسٹر ایم ایل اے ایم پی پرائم منسٹر اس کو اپنی کمپین میں چلاتے ہیں. لیکن جہاں پہ باپ کہاں ٹوٹا؟ اپنی اولاد کے آگے. باپ ہمیشہ چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے زیادہ کامیاب ہو. وہ باپ رکشہ چلاتا تھا، بڑی مشکل سے پیسے جمع کیے اور ماں نے کوئی پیسے نکالے، کوئی بہن نے پیسے بندوبست کیا کہ وہ اکلوتا بیٹا تھا، لاڈلا تھا. اکلوتے بیٹے کو جب ایکسٹرا لاڈ پیار ملتا ہے نا وہ بگڑ جاتا ہے. اس میں بیٹے کیا قصور نہیں ہے جب ہم گھر میں اس کو ایکسٹرا ہر چیز میں ایکسٹرا سمجھتے ہیں. یہ ایک سبق آموز کہانی تھی. اگر یہ آپ کو کہانی کہیں بھی آپ کو ایسی لگے کہ سبق آموز ہو تو دوستوں میں لازمی شیئر کرنا. اس کو گروپ میں دوستوں میں شاید کسی ایک کو نصیحت کام آ جائے. لازمی نہیں کہ بہت بڑا عالم فاضل پڑھا لکھا آدمی کو میرا جیسا ان پڑھ جاہل بندہ بھی وہ ایسی بات کر سکتا ہے جو کسی کے دل میں اتر جائے. تو خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.